تھا کہ ان کے بھائی کی کرنٹ لگ کر ان کا انتقال ہوا بھائی کا، تو کیا یہ شہادت کی صورت بنتی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں، جو ہم نے مطلب احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارکہ مطالعہ کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ناگہانی آفات سے لوگ ہلاک ہوتے ہیں ان کو مقام شہادت دیا جائے گا۔ جیسے ایکسیڈنٹ سے کوئی ہلاک ہو جاتے ہیں، یا کسی بہن کی پریگننسی کے دوران وفات ہو جاتی ہے، اسی طرح کوئی اوپر سے گر کے اگر انتقال کر جاتا ہے، تو یا یہ ایسے جیسے کرنٹ وغیرہ لگ گئے، تو انشاءاللہ یہ حکماً شہید ہوتے ہیں۔ یعنی حقیقتاً تو جو شہید کی تعریف ان پہ صادق نہیں آتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کے لیے مقام شہادت بیان فرمایا، لہٰذا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جو شہید کا انعام ہے وہ ان کو بھی دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کے بچے یہ کہتے ہیں کہ اس بھائی کی روح اکثر گھر میں چلتی پھرتی نظر آتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، بچوں کا وہم ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ روح کو اس طرح اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ گھروں کے اندر آ کے گھومے پھرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جسم کے ساتھ تو نہیں ہے، وہ اگر وہ روح کی صورت میں ہے تو روح تو نظر ہی نہیں آتی ہے، اس لیے کہ یہ ایسا جسم لطیف ہوتا ہے جو اس جسم کثیف میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ اور جسم لطیف وہی ہوتا ہے جس کو آپ دیکھیں تو آپ کو نظر نہ آئے، اس کے آر پار نظر آئے، آپ ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ اس میں سے گزر جائے، اسے کہتے ہیں جسم لطیف۔ تو روح جسم لطیف ہے، اس طرح جنات کا جسم ایک لطیف جسم ہے، فرشتے جسم لطیف رکھتے ہیں، اسی لیے ایک جن آپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جس کو شیطان پیدا ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی بہکاتا ہے، اس کو قرین کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک فرشتہ ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو ساری زندگی نیکی کی دعوت دیتا ہے، اور آپ ہزار دفعہ ہاتھ چلاتے ہیں، نہ فرشتے کو ہاتھ لگتا ہے نہ کوئی جن کو ہاتھ لگتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے روح مجسم ہوتی نہیں ہے کہ نظر آئے، تو یہ بچوں کا وہم ہے۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی سایہ سا نظر آیا، کوئی پردہ ہلا، اس کا شیڈ بن گیا، تو بچوں نے اسے ایک تخیل میں چونکہ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ زیادہ تر بڑوں کی باتوں سے بچوں کے ذہن میں تصورات قائم ہوتے ہیں۔ بڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بھئی سنائے چڑیل ہوتی ہے، نظر آتی ہے، پیر الٹے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، یوں تو بچوں کے ذہن میں خاکہ سا بن جاتا ہے، اور پھر وہ جہاں دیکھتے ہیں ان کو ویسی چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو یہ صرف وہم ہے، اس میں کوئی ڈرنے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اس بھائی کے لیے مغفرت کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں، الحمدللہ اس اعتبار سے میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بھائی کو ایک مقام شہادت ملا ہے، وہ شہید کی موت فوت ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ شہید تو جیسے ہی فوت ہوتا ہے اس کے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دعائے بخشش و مغفرت کریں۔ جو آپ کے گھر کے مرد ہیں ہر ہفتے کم از کم اس کی قبر کی زیارت کے لیے چلے جایا کریں، اس کے لیے ایصال ثواب کریں، وہ چاہے آپ نفلی عبادات کریں اس کے ذریعے، یا کھانا وغیرہ پکا کر اللہ کی رضا کی خاطر غریبوں کو کھلا دیں، نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے بھائی تک پہنچا دے۔ بہت بہتر ہے کوئی ثواب جاریہ کریں کہ لگاتار اس کو ثواب ملتا رہے، جیسے کسی مسجد میں قرآن رکھوا دیے، کسی دینی طالب علم کو عالم یا مفتی بنوا دیں آپ، وہ جب تک پڑھتا پڑھاتا رہے گا، کتابیں لکھے گا، تدریس کرے گا، بیانات کرے گا، فتوے لکھے گا، سب بھائی کے نام اعمال میں۔ تو یہ اس طرح مسجد بنوا دیں اگر آپ کے پاس اللہ نے استطاعت دی ہے، تو اس طرح ان کے لیے ثواب جاریہ کر دیں، ان کو قبر میں بڑی راحت ملے گی۔ ایک یہ بہن نے